آپ نے میر جعفر اور میر صادق کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ جب بھی غداری، بے وفائی اور نمک حرامی کا ذکر آتا ہے تو ان دو لوگوں کا نام آپ کے ذہن میں ضرور آتا ہے، ان دو لوگوں کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ میر جعفر اور میر صادق یہ کون تھے؟ انہوں نے کس سے غداری کی اور ان کے غداری کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا؟ آج اس ویڈیو میں اسی بارے میں بات کریں گے۔ تو ناظرین، انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی جو بر صغیر پر قابض ہوئی تو وہ سب سے پہلے تجارت کی غرض سے بنگال میں آئے تھے، کیونکہ بنگال پورے بر صغیر میں سب سے امیر ریاست تھی، اور بنگال کے جو حکمران تھے وہ تھے نواب سراج الدولہ۔ تو انگریزوں نے اپنے کاروبار کی پروٹیکشن کے لیے، اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے چھاؤنیاں بنانا شروع کر دیں۔ نواب سراج الدولہ نے اس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے ان کے انگریزوں کے ساتھ ان بن ہو گئی اور انگریزوں اور نواب کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ نواب سراج الدولہ نے کلکتہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ انگریز پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح نواب سراج الدولہ کو زیر کیا جائے، ان کو قابو کیا جائے، لیکن نواب سراج الدولہ انگریزوں کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ بنے ہوئے تھے۔ تو اس وقت انگریزوں نے نواب کے سپہ سالار میر جعفر کو اعتماد میں لیا، میر جعفر کو خرید لیا اور میر جعفر کے ساتھ بنگال کا حکمران بنانے کا وعدہ کیا۔ تو میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کرنا شروع کر دی۔ کرتے کرتے بات جنگ تک پہنچی تو پلاسی کے مقام پر نواب سراج الدولہ کے اور انگریزوں کی فوج آمنے سامنے ہوئی۔ حیران کن طور پر انگریزوں کی فوج میں 3000 سپاہی تھے اور اس کے مقابلے میں نواب سراج الدولہ کے پاس 55,000 سپاہی تھے۔ لیکن جنگ شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے میر جعفر نے انگریزوں سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق 35,000 پیادے اور 15,000 گھوڑ سوار نواب کی فوج سے علادہ کر لیا، اور وہ ان سب سپاہیوں کو لے کر سائڈ پہ ہو گیا۔ اس کے بعد نواب کے پاس صرف 5,000 سپاہی بچے اور انگریزوں کے پاس تھے 3,000 سپاہی۔ تو اس غداری کے بعد نواب کی فوج پوری طرح ٹوٹ چکی تھی اور نواب سراج الدولہ کو اس جنگ میں بری طرح شکست ہوئی اور میر جعفر کے بیٹے کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد میر جعفر کو انگریزوں نے وعدے کے مطابق بنگال کا حکمران بنا دیا، لیکن اس کی غداری کی وجہ سے اس کے پاس عوام کی حمایت حاصل نہیں تھی، کسی کو اس پہ اعتماد نہیں تھا، تو وہ انگریزوں کے توقعات پر پورا نہیں اتر سکا، تو انگریزوں نے اس سے وہ حکومت بھی واپس لے لی۔ آج بھی مرشد آباد میں جس مکان میں میر جعفر رہتا تھا اس کو نمک حرام ڈیوڑی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور تاریخ میں اس کو ایک غدار اور نمک حرام کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی جانا جاتا رہے گا۔ دوسرا نام جو غداری کے لحاظ سے جانا جاتا ہے وہ ہے میر صادق۔ میر صادق جنوبی انڈیا میں، ساؤتھ انڈیا میں ایک ریاست تھی میسور، اور اس ریاست کے جو حکمران تھے 1782 میں یہ بنے تھے فتح محمد علی خان ٹیپو، جن کو ٹیپو سلطان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کر رہی تھی یہ ریاست، اور اس ریاست پر انگریزوں کے لیے قبضہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اگر وہ اس ریاست پہ قبضہ نہیں کر پاتے تو پورے بر صغیر پر، پورے ہندوستان پر ان کا قبضہ کرنے کا خواب ادھورا رہ جاتا۔ ٹیپو سلطان اور انگریزوں کے درمیان 3 جنگیں ہو چکے تھیں۔ ان 3 جنگوں میں انگریز ٹیپو سلطان کو قابو نہیں کر پائے تھے، بلکہ ایک جنگ میں بری طرح انگریز ہار کر کچھ شرائط پر سمجھوتا کرنے کے لیے بھی راضی ہو چکے تھے۔ اب انگریزوں نے یہاں پہ وہ پرانی چال چلی، وہی پہلے والا حربہ، کہ ٹیپو سلطان کے جرنیل، ٹیپو سلطان کے سپہ سالار میر صادق کو خرید لیا۔ میر صادق نے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کرنا شروع کر دی اور
ٹیپو سلطان کی فوج کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے بات یہاں پر پہنچی کہ میر صادق نے کھلے عام غداری شروع کر دی، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کے لوگوں نے بھی میر صادق کو قتل کر دیا۔ لیکن میر صادق اس وقت تک ٹیپو سلطان کی فوج کو کافی حد تک نقصان پہنچا چکا تھا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان اور انگریزوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میر صادق ٹیپو سلطان کی فوج میں واحد غدار نہیں تھا، بلکہ غداروں کی ایک پوری لسٹ تھی جو میر صادق نے کھڑی کر رکھی تھی۔ میر صادق کے جانے کے بعد ان سب لوگوں نے ٹیپو سلطان سے غداری کی، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان 1799 کی جنگ انگریزوں سے ہار گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ 1799 میں انگریزوں نے میسور پہ قبضہ کرنے کے بعد پورے بر صغیر، پورے ہندوستان پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور 1857 میں اس کے بعد جنگ آزادی ہوئی اور بر صغیر پہ پوری طرح انگریز قابض ہو گئے۔